السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام دوستوں کا کہ یہ جو ہمارا چینل تقریباً بالکل خاموشی پڑا تھا، اور جب سے ہم نے اس پہ کتابوں پہ تبصرہ کرنا شروع کیا تو دوستوں کی توجہ اس پہ ہوئی، اور انہوں نے نہ صرف ان کو دیکھا بلکہ اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا۔ آج میں کسی کتاب کے بارے میں تو تبصرہ نہیں کر رہا، لیکن کتابوں کے سلسلے میں بہت ضروری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ کتاب پڑھنے والے کا ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، جس کو ہم ورڈ ویو کہتے ہیں۔ چیزوں کے بارے میں اس کے اپنے ایک نظریات ہوتے ہیں، اور وہ بچپن سے اس کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان کا ایک اپنا نظریہ بن چکا ہوتا ہے، اور جس لینز سے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، جب بھی وہ کوئی ایسی کتاب پڑھتا ہے جو کہ ہلکی پھلکی مزاح کی کتاب نہیں ہوتی، یا بہت ہلکے پھلکے ٹاپکس کے اوپر نہیں ہوتی، بلکہ کسی اور نظریے کو بتایا جا رہا ہے، ایک اور خیال اس کتاب میں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، کسی فلسفی کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کتاب کو پڑھتے وقت اپنے پہلے سے جو باعث ہے اس کے اندر، پہلے سے جو اس کے اندر ایک تشکیک موجود ہوتی ہے، وہ اس نظریے سے پھر وہ اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ میرا یہ ایک مشورہ ہے، اور میں اپنے طور پر یہ کوشش کرتا ہوں، گو میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھیں تو اپنے ذہن کو نیوٹرل رکھیں، اور اپنے ذہن کو بالکل اعتدال کے ساتھ رکھیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا اپنا پہلے کا جو ذہن ہے اس کو ہم تھوڑا سا ایک سائڈ کے اوپر کر دیں، اور اس آتھر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک تنقیدی جائزہ لیں، ہم اس کی صحت کے بارے میں اگر ہمیں مزید ثبوت چاہیے تو اس کے لیے مزید مطالعہ کریں، کسی اور کے ساتھ مشورہ کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارا اپنا جو ورلڈ ویو ہے وہ اس نئی معلومات کی بنیاد پر چینج ہو رہا ہے، یا پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، یا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اور رد و بدل ہو رہا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، اور یہ بات میں نے اپنے والد صاحب سے بھی سنی، کہ جب گھوڑا کوئی چراگاہ میں چرتا ہے نا، تو وہ گھاس کے ساتھ بہت سی مٹی کنکر بھی اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر ایک اس طرح کی میکینزم ہوتی ہے، یا اس نے ایک سکل سیکھی ہوتی ہے کہ وہ کنکر اور پتھر کو منہ کے ایک سائیڈ پہ گال کے ایک طرف کرتا رہتا ہے، اور جو کھانے کی چیز ہے اس کو ایک طرف کرتا رہتا ہے، اور بعد میں وہ جو چیزیں اس کو نہیں چاہیے اس کو وہ اگل دیتا ہے، اور جو چارہ ہوتا ہے اس کو اندر لے جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب بھی ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی نئی معلومات ہمارے پاس آتی ہیں، تو ہمارے اندر بھی ایک سکل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ایک تنقیدی جائزہ لے کے اس میں سے وہ تمام مفید چیزیں جو ہمارے نظریات کے اندر ایک بدلاؤ لا سکتی ہیں اور بہتری کی طرف بدلاؤ لا سکتی ہیں، تو ان کو ہم ابزارب کریں، اور جو چیز ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ان کو ہم اس کو رد کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب پڑھتے وقت ہمیں ڈسٹریکشنز، یعنی جو ڈسٹریکٹرز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، وہ تمام چیزیں جو ہماری توجہ کو ہٹائیں۔ جب ہم کتاب پڑھیں چاہے تھوڑا ہی پڑھیں، لیکن کتاب پڑھتے وقت ہم یکسوئی کے ساتھ کتاب پڑھیں۔ اور ایک میری بھی عادت ہے، میری اکثر جو کتابیں ہیں اس پہ میں لکیریں لگا دیتا ہوں بعض اوقات، جو چیزیں مجھے ایسی لگتی ہیں اچھی، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت خاص بات تھی، تو اس پہ میں لکیر لگا دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کو اچھی عادت نہیں سمجھتے۔ اور ایک اور بہت اچھی بات جو مجھے لگتی ہے، اور میرے تو وہ ہمیشہ سے عمل میں ہے، کہ جب بھی آپ کوئی نئی چیز پڑھیں تو اس کو اپنے تک نہ رکھیں، آپ اس کو سادہ الفاظ میں ایسے لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں جو آپ کے خیال میں شاید ان کو وہ بات سمجھ نہ آئے۔ تو آپ ضرور جب بھی آپ کو کوئی نئی کتاب پڑھیں اور نیا کوئی تذکرہ ہو، تو آپ فٹافٹ اس کو اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور یہی وہ ایک میرا ایک مزاج ہے اور میری طبیعت ہے، جس کی بنیاد پر میں اس چینل پر کتابوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اب میں نے بہت ساری کتابوں کی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور میں انشاءاللہ العزیز ان کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک میں نے سلسلہ شروع کیا تھا گمگشتہ اسلامی تاریخ، تو میرا یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے لے کر آج تک جو مسلمانوں کی پوری تہذیب رہی، اس کو میں ٹائم لائن میں ایک سادہ الفاظ میں بیان کروں۔ گو میں نے خود اس کو پڑھ کے ایک اپنا جائزہ لے لیا تھا، مگر باوجود میں اس کو بیان کسی وجہ سے مجھ سے کوتاہی ہوئی،
لیکن اس چینل پر میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ بھی میں قسط وار انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو دوبارہ شروع کروں۔ تو بڑی مہربانی، آپ نے یہ میری باتیں سنی، شکریہ۔